آپ نے لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے کیا کہہ کر لے کر آئے تھے آپ؟ بس جیسے رسول اللہ لے کر آئے تھے، اور جیسے اب تک احمدی آ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، آگے بھی ایسے ہی آئیں گے۔ پٹھانوں کی آپ نے بات پوچھی ہے، جیسے اس پٹھان کو لے کر آ گئے، اس کی فیملی کو لے کر آ گئے، دوسروں کو بھی لے کر آ جائیں گے۔ سر اس میں کیا ہے؟ یہی بات ہے نا، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سپر پاور بنیں گے، لیکن پاکستان کے قانون میں انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ میں اس کو دلیل نہیں بنانا چاہتا، غلط کیا۔ میں اس بات کوئی پہ مسئلہ نہیں۔ اس بات کا احترام کرتا ہوں، اور میں اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر کبھی کا آپ دن خود بڑا عمران بھائی، کبھی کا دن بڑا کبھی کی رات۔ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر لیا تھا نا، تو اگر ان 3 سالوں کو ہم دیکھیں، مطلب یہ تو چلو بعد ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس وقت جو حالات گزر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مکہ کو فتح کر لیا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج دیکھیں ٹھیک ہے نا؟ 57 تو اسلامک آج کنٹری اگر ہیں آپ نا کو، اللہ اور اللہ اگر کے رسول آج، کے نام ہاں پہ آج بنے ہوئے۔ یہ اب کہہ رہے ہو نا آپ 1500 سال گزرنے کے بعد، جی الحمدللہ۔ لیکن وقت آنے سے پہلے تو نہیں کوئی بتا سکتا تھا کہ ہاں بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ 57 ملک ہو جائیں گے مسلمانوں کے، 58 ملک ہو جائیں گے، نہیں۔ تو جو چیز آپ کو آج جب بظاہر دیکھتے ہیں نا تو ایسا ہی نظر آتا ہے، جیسے کہ جب جنگ احزاب ہوئی تھی تو جنگ احزاب میں وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے ان کو ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ بس اب نیست و نابود ہو گیا بھائی اسلام، یہ تو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، مہینے ہو گئے ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے انہوں نے، قید کر رکھا ہے ہمیں مدینہ کے اندر ہی، مدینہ کے اندر کوئی آ نہیں سکتا، مدینہ سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، کھانے پینے کے وعدے پڑ گئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، آنکھیں باہر آ گئی ہیں، پانی بھی نہیں مل رہا ہے پینے کو، اور کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو بس اب ختم یہ سارا کا سارا معاملہ۔ لیکن یہ جی بظاہر ان کو ایسا لگ رہا تھا اس وقت کے حالات سے، جی لیکن جب وقت نے پلٹی ماری نا جی تو نتیجہ کچھ اور ہی ظاہر ہوا۔ تو ابھی جو جی آپ کو 1974 کے قانون کے مطابق کچھ لگ رہا ہے نا، یہ اب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے خدا تعالیٰ کل کیسے رخ بدلے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ تو کل جو خدا تعالیٰ نے رخ بدلا تو پھر تو جس طرح ہم نے اسلام میں دیکھا ہے نا کہ وہ ٹھیک چیزیں ہے جو محال تھی پھر بعد میں وہ آسان ہونا شروع ہو گئی، ایسے ہی پھر یہ بھی ہوگا۔ جن لوگوں کے دل سخت ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے کیا نام جو ہے نا، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ سے آ کر جو ہے نا وہ ٹکر لی ہے اور اس کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے کفر قرار دے کر دار اسلام سے خارج دیا ہے، وہ خدا تعالیٰ پھر ضرور کوئی ایسا راستہ نکالے گا۔ دیکھیں جب دین امام حسین اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اور اللہ کے خلاف، رسول کا دین ہے نا، اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا اسلام کو، اور پھر پوری دنیا پہ پھیلا بھی دیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں اس کانٹیننٹ کو، اس ورلڈ کو دیکھیں نا، تو عیسائیوں کے کنٹریز جو ہے نا وہ آج بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کی پاپولیشن، مسلم پاپولیشن ٹوٹل بنائے نا تو اس سے زیادہ بت پرست ہیں وہاں پہ۔ چائنا کی پاپولیشن دیکھیں تو بدھ مذہب ہیں، ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا، آپ جاپان لے لیں، آپ ورلڈ کا میپ دیکھیں، رشیا، مدے پر آ جاؤ، مجھے ایک کنٹری کے بارے آپ میں مجھے یہ بتائیں کہ امت اسی طرح اگر ٹوٹتی رہے، اگر ان کی آئیڈینٹی بنتی رہے، جیسے I'm really sorry to say فتنہ بریلوی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیوبند نکلا ہے ہندوستان سے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہابی ہیں، انہوں نے اپنی علیحدہ آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کسی طریقے سے بھی متحد اور اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ کانفلکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی عمران بھائی، جی جی متحد ہونے کا، آپ مجھے یہ بتائیں، اب احمدیت آ گئی ہے، آپ کی بھی تو ایک آئیڈینٹی ہے نا؟ ہاں بھائی، ہماری سب کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی، آپ کے پاس بھی آئیڈینٹی کارڈ ہوگا۔ میری الحمدللہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے المؤمنون، ایمان والوں کا ذکر کیا نا، المسلمون، المؤمنون، مؤمنین، مومنوں کا ذکر کیا، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، دس از مائی آئیڈینٹی۔ ٹھیک، متحد ہونے کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے احمدیت میں داخل ہو جائیں اور ہم کہیں ہاں جی متحد ہو گئے، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات اگر ہو جاتی ہے تو یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، محمد مصطفیٰ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم نے بھی مومنین کی جو تعداد بتائی ہے وہ قلیل بتائی ہے، کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لے کر آنے والوں کی تعداد کم ہی ہوتی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے بارے میں بتایا تو اپنی امت میں سے ایک گروہ کو یہ کہا
کہ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں ہو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا جائے گا کہ جنت کے دعوے داروں کو نکالو، تو حضرت آدم کہیں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنے نکالوں؟ کہ 1000 میں سے ایک. اس وقت جنت میں جانے والوں کی تعداد بھی اقلیت ہی ہوگی. تو جو چیز آپ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو وہ تو پوسیبل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ لیکن اللہ اور اس کے اسلام رسول کیسے کا جو اسلام اب کیسے دیکھیں نا، پھیلے جیسے گا آپ کی کہ بات سنی ویسے میری بھی سنو نا. جی جی اگر زیادہ بولنے کی طاقت رکھتے ہو نا تو پھر زیادہ سننے کی بھی صلاحیت رکھا کرو، وہ طاقت بھی رکھا کرو آپ اپنے پاس. اسی لیے کہتے ہیں بھائی چھوٹی چھوٹی بات کرو. آپ کہتے میرے ہو نہیں جی بولنے دو آپ میرے ہمیں. بھائی اچھا میں ساری بولنے رات دیتے ہیں، سنوں پھر گا جب آپ ہم کو، آپ جواب بولیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولیں تو میں پھر ساری رات بولنے سنوں دیجیے گا بھی آپ کو. مجھے. ایک منٹ بولنے دیجیے عمران بھی بھائی، مجھے. تو پھر بسم بولنے اللہ. ٹھیک دیجیے. بھائی، اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ کم جائیں گے جنت میں تو آپ زبردستی پوری امت کو گھسا دو گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں تو پوری امت لے کے جاؤں گا. آپ لڑ دینا بھائی وہاں اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے کہ جی میں تو تو پوری امت لے کے جاؤں گا 73 کے 73. ہاں جی، تو متحد ہونے کا نوبڈی یہ مطلب نوز، نہیں ہے پیارے کوئی بھائی. بھی نہیں متحد جانتا کہ جنت میں کون متحد جائے گا، ہونے ہم کا بھی نہیں پیارے بھائی جانتے، یہ آپ بھی نہیں مطلب جانتے ہے بھائی کہ جان. بھائی آپ جو فرقہ ہو گئے ہیں نا، تو وہ آنے والا جو وجود ہوگا وہ ایسی تعلیم پیش کرے گا کہ کیا نام جو ہے نا وہ ان میں سے ایک گروہ ایسا نکال لے گا جو متحد ہوں گے. اب دیکھیں، یہ خرم بھائی ہے، یہ بریلوی تھے، میں دیوبندی تھا. اب جب ہم دیوبندی اور بریلوی تھے، ان کو میرے سے اور مجھے ان سے 1000 اختلاف تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے مان لیا، میں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے مان لیا. اب ہے ہی نہیں کہ میرے درمیان اتفاق. متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم؟ ایسے ہی نامعلوم جماعت کے اندر کس قدر کے لوگ ایسے ہیں جو بودھ تھے، جین تھے، ہندو تھے، آریہ تھے، سکھ تھے، اسی طریقے سے اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، اہل قرآن تھے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں داخل ہو گئے. تو بھائی اتحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ متحد ہوئے کہ بھائی نہیں ہوئے؟ جان آپ کی ہم نے ایگزامپل اپنے 1000 لفڑے. جو ہے نا وہ کسی طریقے سے بھی صحیح اس لیے نہیں بیٹھ رہی کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے، اور یورپ میں سب سے اور اس زیادہ. میں سرچ کریں، جی جی آپ اور سرچ اس میں کریں، سرچ آپ کریں سرچ کہ کریں، سب سے زیادہ یورپ پھیلنے میں. والا سیکٹ کون سا ہے. جی پوچھیں ذرا، پوچھیں اے آئی سے، پوچھیں نا، اے آئی سے سہارا لے اے آئی کا، کہ پوچھیں کہ جی بھئی مسلمانوں میں وہ جو مسلمان سب سے زیادہ پھیل رہے ہیں نا، وہ تو کیونکہ اے آئی تو مانتا ہے نا کہ بھئی احمدیہ مسلمان ہے، وہ تو ہماری کاؤنٹنگ مسلمانوں میں ہی کرتا ہے، کیونکہ آپ ہی کی نظر میں تو ہم 1974 کے اسمبلی کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں. دنیا کی نظر میں تھوڑا ہی نہ ہے، دنیا تو ہمیں مسلمان ہی جانتی ہے. تو دنیا جب یہ دیکھتی ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے، تو وہ اس مذہب میں اسلام میں ہمیں بھی شامل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی اسلام میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے وہ کون پھیل رہا ہے؟ بس جو وہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اسی کی وجہ سے اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل جی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہم اچھا وہ سب ہم سے ہیں. زیادہ نام محمد وہ رکھا کہیں نہیں جاتا کہے ہے. گا بریلوی. جی سب سے زیادہ نام محمد رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ، آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں. تو اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا، سب سے زیادہ نام بھائی محمد رکھا جاتا ہے تو لہذا ثابت ہو جماعت احمدیہ جھوٹی. سب سے زیادہ بھائی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جماعت احمدیہ جھوٹی. سب سے زیادہ بھائی نمازیں پڑھی جاتی ہیں بھائی جماعت احمدیہ جھوٹی. یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، بھائی یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں پتا. میں نے آج تک یہ ورڈ نہیں تو یوز پتہ کیا آپ کی جماعت کے لیے. میں نے آج تک آپ میری کوئی بندہ نیچے سے بیٹھا بول دے کہ میں نے آج تک آپ کی جماعت پہ تنقید کی ہو، آپ پر تنقید کی نہیں، ہو. یہ جو دلیل آپ بنا رہے ہیں نا عمران بھائی، وہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی سب سے زیادہ نام اسی طرح محمد مجھے رکھا بھی جاتا ہے آپ تو کی اس نہیں سے نا کیا سمجھ ثابت آ ہو؟ رہی باتیں، تو یہ آپ کی بھی باتیں تو مجھے بھائی اس سے سمجھ نہیں آ رہی. کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ نے یہ کہا کہ بھائی جس سب طرح سے میری زیادہ باتیں آپ کو تیزی سمجھ سے نہیں آ رہی. پھیلنے والا. واہ بھائی کیا بات ہے دوست. اس نے کہا بھائی چونکہ مجھے تیری بات یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی دوست آپ کی. آپ نے ایک بات کہی کہ جی سب سے زیادہ مذہب دنیا میں پھیلنے والا اسلام ہے. اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں، مانتے ہیں آپ؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا فرقہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ مجھے آپ 72 کہہ رہے ہیں، کوئی گنوائیں، کوئی 10 گنوا دیں. میں آپ کو گنوا دیے. گنوا بھی دوں گا، وہ لسٹ بھی موجود ہے. 72 سے بھی بہت زیادہ ہے سر 10 گنوا دیں آپ بھائی. مجھے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا نا ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. غنیۃ الطالبین ہے ایک کتاب، یہ غوث اعظم نے لکھی ہے. سر مجھے نہیں پتا اور کس میرے نے پاس وہ لکھی ہے. دیکھیں بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ اور احمدیت، ٹھیک ہے 5 ہو گئے، 5 اور گنوا دیں مجھے.
ایک کتاب لکھی گئی تھی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں 150 کے قریب فرقے بتائے گئے تھے، ٹھیک ہے، باقی میں نام بتا دیتا ہوں، وہ 10 بتانا آپ، ہندوستان میں 10 کے ہندوستان میں 10 ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر دکھاؤں گا نا آپ کو، رسول اللہ نے کہا تھا ہندوستان کے اندر ہو جائیں گے۔ یہ لو دوست 10 لے لو، شیعہ ہے، خوارج ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، فرقہ شیعہ ہے، غلات ہے، سبائیہ ہے، کاملیہ ہے، مغیریہ ہے، بنانیہ ہے، جناحیہ ہے، منصوریہ ہے، خطابیہ ہے، معمریہ ہے، بزدغیہ ہے، منحیلیہ ہے، یرغیہ ہے، غرابیہ ہے، زہابیہ ہے، ذمیہ ہے، الیائیہ ہے، اور گنواؤں دوست؟ کافی ہو گئے۔ یہ سب کہاں پہ ہیں؟ حنفی، ہاں میں یہ بتاؤں، کہاں پر میں ہے، بتاتا میں ہوں لے کہاں پہ۔ آپ بیٹھو یہاں، عمران بھائی بیٹھو یہاں، ہم ابھی لے کر آتے ہیں آتا ہوں ایک ایک کو۔ یہی ابھی آ رہی ہے امرتسر سے ٹرین، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کو ہم نے بلایا تھا کہ بھائی عمران میں بھائی فرسٹ آئیں گے، ٹائم وہ سن رہا ہوں کریں گے۔ اتنے سارے۔ اور یار آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ بات فرسٹ ٹائم ہے، 4 فرقے تو 4 تو سب مانتے ہیں ابتدائی جو ہے، بھائی دیکھیں، ایک شیعہ ہے، شیعوں میں پھر ایک خوارج ہے، ایک معتزلہ ہے، اوکے، اس کے بعد حنفی ہو گئے، ایک شافی ہو گئے، ایک مالکی ہو گئے، ایک حنبلی ہو گئے، 4 گروہ یہ ہو گئے، تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے، 7 ہو گئے۔ اب ان چاروں کے اندر اہل حدیث ہیں، وہ الگ ہیں، وہ نہ حنفی ہیں، نہ حنفی ہیں، وہ نہ وہ شافی ہیں، نہ وہ مالکی ہیں، نہ وہ حنبلی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ ایک اہل قرآن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 9 ہو گئے، اور ایک آپ کا یہ کیا نام، اس کا کیا نام بولتے ہیں یار، اس کو نیا فرقہ نہیں نکلا ہے، چکڑالوی، نہیں چکڑالوی ہیں، ایک اور ہے یار، وہ بھی نکلا ہے نیا، پلمبری پلمبری، نہیں پلمبری بھی نہیں ہے یار، وہ اچھا دوسرا چلے ہے یار، وہی اچھا میرے مجھے ذہن سے نا، نکل گیا نام مجھے اس کا۔ قرآن سے نا تھوڑا سا گائیڈ کریں، رہنمائی دیں، چلیں 72 فرقے آگے، بہت ارے سارے وہ آگے، گوہر شاہی جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، گوہر مجھے قرآن پاک اسماعیلیہ سے ہے، نا، فرقہ اسماعیلیہ ہے۔ جی مجھے قرآن پاک سے نا میری ہدایت، میری رہنمائی فرمائیں قرآن پاک سے، جس طرح مطلب خاتم النبیین کا مطلب آ گیا، چلیں ہمارے پیارے رسول سب سے افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، تو مجھے قرآن پاک سے نا رہنمائی فرمائیں کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یار کتنی مرتبہ آپ کو آیت پیش کری ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگیں، تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ سیدھی سچی آیت ہے، آدم کی اولادو آپ۔ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس آیت سے یہ سیم ہے یا یہ ڈیفرنٹ ہے؟ دس ون یہ الگ ہے، اس میں اولیوں کا ذکر ہے، اس میں رسولوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے نا یہ آپ دوبارہ دیجیے گا، جسٹ 1 سیکنڈ، میں نا سورہ اس پہ اعراف، ریسرچ کروں یہ گا۔ 7ویں سورت ہے، آیت نمبر 35 ہے، سرچ کر لو آپ اس کو، اتنے ہم کسی جسٹ دوسرے 1 دوست سے سیکنڈ بات کر سر، لیتے 1 سیکنڈ، ایک منٹ، میں اس پہ نا اوکے، ریسرچ کروں گا۔ جی اب بتائیے کیا کہنا ہے آپ نے۔ سورہ اعراف بتا رہے ہیں آپ؟ سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، آیت نمبر 35 ہے اس کی۔ 7 نمبر جی 35۔ بتائیے اچھا کیا یہ کہنا ہے۔ ترجمہ کس کا ہے، ذرا یہ بھی بتا کسی کا بھی اٹھا لو آپ، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لو، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ آپ کسی کا بھی اٹھا لو دوست، چلیں اس پہ میں ریسرچ کروں گا۔ آپ ریسرچ کر لو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو۔ تو دوبارہ ذرا ترجمہ بتا دیں اور سمجھا دیں اے آدم اس کی میں جو، اولادو، جی سمجھا دیتا ہوں، میوٹ کی جان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی اپنے زمانے میں کہ اے لوگو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں، فیوچر میں، مستقبل میں، اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگ جائیں، تو پھر تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائے نا، تو انکار نہ کرنا ان کا،
بلکہ ایمان لے کر آنا ان کے اوپر اور اصلاح کرنا اپنی. اگر تم یہ دو کام کر لیتے ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ نہ تو تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے. یہ اتنی سیدھی سچی بات ہے نا عمران بھائی کہ اگر کوئی شخص اپنے ان باطل عقائد کو جو ان کو باپ دادا سے وراثت میں ملے ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ کر اس آیت کے بارے میں سوچے نا، 1 منٹ نہیں لگے گا اس کو یہ بات کہنے میں کہ ہاں اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھائی رسول آئیں گے. اچھا میرے پاس نا ابھی لیپ ٹاپ اور دوسرا موبائل فون نہیں ہے، لیکن یہ نیچے ایک کمنٹ آیا ہے کہ سورہ اعراف 35 میں کنٹینیوئنگ آف نبوت کا کوئی ذکر نہیں. میرے پاس اس کون وقت ہے جس نے لکھا ہے؟ اسے یہ کہو کہ بھائی تو اوپر آ جا. تو میرے پاس تو کمپیوٹر اور موبائل نہیں ہے، خدا کے واسطے تو آ کر بتا. تجھے زیادہ نالج ہے تو مجھے نالج نہیں ہے، میں تو بھی راستے کے مراحل میں ہی ہوں، یعنی تحقیق اور تفتیش کر رہا ہوں. نہیں میں کروں گا بنتا ہے نا انشاءاللہ عمران اس بھائی، پہ. بھائی سپورٹ کرو بھائی، آ جاؤ نہیں بھائی. ایسا ہی ہے، کون ہے بھائی؟ ہمارے لیے نام ہماری کیا ہے اس کا بھائی؟ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. وائی ناٹ؟ یہ اس کا نام کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ اعراف کے اندر یہ ذکر آواز نہیں ہے کا نبوت کے ویس ہے ساتھ؟ میرے خیال سے، آئی تھنک سو. آ جا بھائی اویس دوست، اوپر آ جا، تو رہنمائی کر بھائی کی. آ جا ورنہ میں نے ان کو قادیانی کر لینا ہے. اسے معاذ بلاؤ اللہ بھائی معاذ عمران اللہ بھائی، بھائی جان، یہ اس طرح کے بلاؤ ورڈ نہ بھائی، یوز اسے کریں. بلاؤ بھائی عمران بھائی. آپ ارے مذاق کر رہا ہوں. او یار محمدی کیوں ہو، گھبرا رہے ہو بھائی؟ آپ ہیلو محمدی بھائی بنے. مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے، بھائی، آپ میں محمدی بھی ہوں، مجھ سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں محمدی بھی ہوں، میں احمدی بھی ہوں. بہرحال آپ اسے بھائی کو نیچے احمد بلائیں. ہمارے اس نے کہا پیارے بھائی رسول تو صلی کی اللہ علیہ بورڈ. وسلم کا پیدائشی نام ہے، بڑا پیارا نام ہے. اور غلام احمد، جذباتی نہ ہو میرے مجھے دوست، اسے غلام احمد مجھے بڑا جذباتی نہ ہو نام پسند ہے. بھائی، قسم سے مجھے یہ نام بڑا جذباتی نہ پسند ہو ہے. نہیں عمران بھائی. میں جذباتی نہ عمران بھائی جذباتی نہ ہو. اسے نیچے سے بھائی کو کہو کی بورڈ واریر نہ بن، مردوں کی طرح اوپر آ کر بات کر. اسے بلاؤ نیچے، وہ آ جائے گا. وہ نیچے بیٹھ کر وہ شوشے چھوڑتے ہیں. وہ دیکھا نا خناس، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو دیکھیں، کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ یار بات تو سن لو یار عمران بھائی، کوئی بات بھی سن لیا کرے یار کسی بڑے چھوٹے کی. ضروری تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں ٹوکا جائے. اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایسے لوگوں کا جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ جو نیچے کمنٹ جن کے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کبھی بھی اوپر آ کر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے وہ کہہ پاس رہے جواب نہیں ہیں ہے. اوپر ایک سیٹ خالی کروائیں. ایک سیٹ خالی کر دیتا ہوں میں، اس میں کیا ہے؟ وہ کہے بھائی آ جاؤ بھائی، ڈالو ریکویسٹ. کم السلام علیکم. احمدی ہو سبھی باجو بھائی. گالی وعلیکم دے السلام. گالی دے گا، گالی دے لے بھائی. گڈ دے دا جناب کر ایک کیا طرف. حال ہے؟ لو ٹھیک جی، ٹھاک ہو؟ ہاں جی، اللہ کا شکر. احمدی ہو آپ غیر احمدی ہو؟ غیر احمدیہ گالی دے. نو الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں احمدی نہیں ہوں، لیکن میرے کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں. گالی کون کون سی دینی ہے پہلے وہ بتا دو. گالی نہیں دینی، میں کہہ رہا ہوں باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے. آپ نے کھاؤ مجھے اللہ نیچے کی نہیں قسم گالی اتارنا. نہیں. کھاؤ اللہ کی قسم آپ کے گالی نہیں دو گے. میں انشاءاللہ تعالی گالی نہیں دوں گا. میری بات کا جواب دینا ہے آپ نے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ دو نا یہ بات. قسم سے گالی نہیں دوں گا. کیوں؟ قسم آپ کس کو کی؟ پتا کیسے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، مرزا صاحب کیونکہ کے تم پہلے کرتوت دے کیسے چکے ہیں؟ ہو نا کیوں میں گالیاں. گالی دوں گا؟ تم دے چکے ہوں گے نا گالی. آپ قسم کھا لو نا اللہ کی. آپ بات ختم، اس میں کیوں شرما رہے ہو؟ کوئی غلط بات تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں آپ سے. نہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے میں گالی کیوں دوں گا؟ مجھے بتاؤ نا. کیا کیونکہ آپ قسم نہیں کھا رہے ہیں اس لیے لگتا ہے. ہاں بھائی کہاں ہے وہ؟ تو ڈالی نہیں بھائی انہوں نے تو ریکویسٹ. عمران بھائی، عمران بھائی ڈال نہیں رہے ہیں ریکویسٹ. عمران بھائی آپ کہہ کر دیکھیں ایک مرتبہ اور. نہیں، آپ تو آ ہی جائیں گے عمران بھائی. بات دراصل میں یہ ہے کہ ایک چیز جو چھوڑی ہے تم نے نیچے، پیارے بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ابھی تک لوگوں کو جھنڈے کے نیچے جمع کیا ہے نا، دیکھیں نا جو چیز ہو چکی ہے اسی سے تو مثال دیں گے نا آپ کو. بھائی جب کسی انسان کو کسی بات کا جواب دیا جاتا ہے، وہ یا تو لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں سے دیا جاتا ہے،
اور اگر وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو کسی عمل سے دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہو چکا ہے جیسے ہم نے یہ کیا ہے. مثلا مان کر چلیے کہ عمران بھائی آپ میرے سے نیکسٹ ٹائم گفتگو کیسے کریں گے؟ آپ یہی کہو گے کہ جیسے میں نے ابھی تک کی ایسے ہی کروں گا آگے بھی گفتگو آپ سے، کہ براڈ پر آپ کے آؤں گا، آپ مجھے اوپر اٹھائیں گے، میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، جو بات صحیح ہوگی اس کو مان لوں گا، جو بات رد کرنے لائق ہوگی اسے رد کروں گا. یہی دیں گے نا ایگزامپل آپ مجھے. اسی طرح سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آپ امت کو جھنڈے کے نیچے کیسے لے کر آئیں، اس کا جواب میں نے آپ کو سمپل دیا ہے، جیسے کہ ابھی تک لے کر آئے ہیں. ہم جو جماعت احمدیہ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، ہم پہلے مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب سے تعلق رکھا کرتے تھے. ہمیں پیغام پہنچایا گیا، ہمیں وہ چیز سمجھ میں آئی، ہم جھنڈے کے نیچے آ گئے. سمپل سی بات ہے پیارے بھائی. اب اس کے بعد بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے. جی جی